سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 41۔ مصر کے بادشاہ رمسیس دوم کو جب ہتھیوں کی فتوحات کی اطلاع ہوئی تو وہ بڑا سیخ پا ہوا تھا۔ اس نے ہتھیوں کے خلاف جنگ کر کے انہیں ان کے علاقوں کی طرف سمیٹ دینے کا فیصلہ کر لیا، اور اس مقصد کے لیے اس نے بڑی تیزی سے جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ دوسری طرف بابل کی کاسو قوم کا سپہ سالار ہزال بھی ہتھیوں سے شکست کھانے کے بعد بیکار نہ بیٹھا تھا۔ اس نے کوہستان زاگروس کے اندر بسنے والے وحشی اور خانہ بدوش کاسو باشندوں کو اپنے لشکر میں شامل کر کے ان کی باقاعدہ جنگی تربیت شروع کر دی۔ جب اسے یہ خبر ہوئی کہ شب پلیولیماش اپنی حسین اور جنگجو بیٹی دلوکس کو بابل کا حکمران بنا کر اپنے مرکزی شہر ختوشاش کی طرف لوٹ گیا ہے، تو اس سے بھی اس کے اور اس کے لشکر کے حوصلے بلند ہو گئے۔ جب ہزال نے اندازہ کر لیا کہ ہتھیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ عسکری قوت کے لحاظ سے ٹھیک ہے، تو اپنے لشکر کے ساتھ وہ کوہستان زاگروس سے نکلا اور برق رفتاری سے بابل کی طرف بڑھا۔ اس نے بھی ہتھیوں کے خلاف ویسا ہی عیارانہ طریقہ اختیار کیا تھا جو ہتھیوں نے اس کے خلاف کیا تھا۔ بابل کے نزدیک جا کر ہزال نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا۔ ایک حصہ اس نے اپنے پاس رکھا اور دوسرا اپنے ایک ماتحت سالار کی کمانداری میں دے کر اسے سمجھا دیا کہ رات کی تاریکی میں وہ بابل کے جنوب کی طرف سے حملہ آور ہو کر شہر کی فصیل پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے، جبکہ خود اس نے آگے بڑھ کر شہر کی شمالی سمت سے حملہ کر دیا۔ بابل کی حکمران ہتھیوں کی شہزادی دلوکس بھی ہزال کے اس چکر میں آ گئی۔ ہزال نے چونکہ دن کی روشنی میں حملہ کیا تھا اس لیے وہ اس کی عیاری کو نہ سمجھ سکی، لیکن جب رات ہوئی تو ہزال کے نائب نے بابل کے جنوب کی طرف سے شبخون مارا۔ رات کی تاریکی میں خونخوار کرد یعنی کاسو قوم بابل شہر کی فصیل پر چڑھ گئے اور وہ متعین دلوکس کے مختصر سے لشکر کو تہ تیخ کر دیا۔ دلوکس نے اپنے لشکر کی اصل قوت شمالی حصے کی طرف لگا رکھی تھی، اس لیے جنوبی حصے کی طرف لشکریوں کی تعداد نسبتاً کم تھی، اس لیے کردوں نے فصیل پر آتے ہی انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر وہ شہر کے اندر اترے اور انہوں نے شہر کی آبادی میں گھس کر جنگ شروع کر دی۔ دلوکس نے جب دیکھا کہ جنوب کی طرف سے کردوں نے شہر پر شبخون مارا ہے تو اس نے شمالی حصے سے اپنے لشکر کا ایک حصہ جنوبی حصے کی طرف روانہ کر دیا تاکہ جنوب کی طرف سے کسی طرح کردوں کی اس پیش قدمی کو روکا جا سکے، لیکن اس وقت تک کرد بہت آگے بڑھ چکے تھے۔ شہر میں اتر کر انہوں نے ہتھیوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ اسی افراتفری سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے بابل شہر کا غربی دروازہ بھی کھول دیا۔ اسی وقت ہزال اپنے لشکر کے ساتھ غربی دروازے سے شہر میں داخل ہو گیا، اور اب شہر میں ہر طرف ہتھیوں کا خون بہنے لگا۔ وہ کردوں کے آگے آگے بھاگ کر اپنی جانیں بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دلوکس نے جب یہ دیکھا تو اپنے محافظوں کے ساتھ شہر کے شرقی دروازے سے بھاگ نکلی۔ یوں ہزال نے بابل کی سلطنت پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا، جبکہ دلوکس فرار ہو کر اپنے باپ شب کے پاس چلی گئی تھی۔ کردوں کے جرنیل ہزال کے ہاتھوں شکست کھا کر جب دلوکس اپنے باپ شب کے پاس اس کے مرکزی شہر ختوشاش میں آئی تو وہ بڑا فروختہ ہوا تھا، اور اس نے ہزال سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور بابل کی طرف کوچ کر گیا۔ لشکر میں اس کے ساتھ اس کی بیٹی دلوکس بھی تھی، لیکن ان کی بدقسمتی کہ بابل کی طرف جانے کے لیے ابھی وہ اپنے مرکزی شہر سے نزدیک ہی تھے کہ انہیں اطلاع ملی کہ مصر کا بادشاہ رامسیس اپنے جرار لشکر کے ساتھ ہتھیوں سے متانیوں اور بابلیوں کی شکست کا بدلہ لینے کی خاطر ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے دونوں باپ بیٹی نے بابل کے بجائے شام کے مشہور شہر کاویش کا رخ کیا اور وہاں پڑاؤ کر کے رمسیس کا انتظار کرنے لگی۔ ساتھ ہی شپ نے اپنی مدد کے لیے اپنے بیٹے لوزمان کو بھی اس کے لشکر سمیت بلوا لیا تھا۔ رمسیس کو جب خبر ہو گئی تھی
کہ ہتھیوں کا بادشاہ شپلیولیماش اپنے لشکر کے ساتھ کاویش میں اس کا منتظر رہے، لہذا رامسیس ایسی خونخواری کے ساتھ اس میدانی جنگ کی طرف آیا کہ آتے ہی اس نے ہتھیوں پر حملہ کر دیا، اور تھوڑی دیر کی جنگ کے بعد اس نے ہتھیوں کو شکست دے دی۔ اس کے بعد رامسیس اور شپ میں ایک معاہدہ طے پایا، جس کے مطابق نہ صرف شپ نے اپنی بیٹی دلوکس کو رامسیس سے بیاہ دیا تھا، بلکہ تمام مفتوحہ علاقے بھی خالی کر دیے۔ اس طرح رامسیس اپنا مقصد حاصل کرنے کے بعد مصر کی طرف واپس چلا گیا، اور ہتھیوں نے جو کچھ حاصل کیا تھا رامسیس کی وجہ سے کھو دیا۔ ہتھیوں کی اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد رامسیس یہ سمجھا کہ اب اس کے اطراف میں امن اور سلامتی کا دورہ ہو گیا ہے، لیکن ایسا نہ ہوا، اور ہتھیوں کی اس مہم کے بعد وہ ایک بہت بڑے عذاب سے دوچار ہو گیا۔ ہوا یوں کہ مصر کے جنوبی اور شمالی علاقوں میں جنگلوں اور بیابانوں کے اندر اسیویہ نامی وحشی اور جنگجو قبائل رہتے تھے۔ انہوں نے مصر کے خلاف بغاوت کر دی۔ یہ اپنے سرداروں کی سرکردگی میں حشرات الارض کی طرح مصر میں داخل ہوتے اور لوٹ مار کا بازار گرم کر دیتے۔ یہ قبائل مصری سرحد کے قریب آ کر خیمہ زن ہو گئے تھے، اور وہاں سے وہ اندرون مصر ترکتاس کرنے لگے تھے۔ ان وحشی قبائل کی یلغار سے رامسیس کو ایک خطرہ یہ بھی پیدا ہوا کہ کہیں ان کے حملوں کے ساتھ ساتھ اندرون مصر بنی اسرائیل بھی بغاوت نہ کر دیں۔ مصر میں چونکہ بنی اسرائیل پر طرح طرح کے مظالم کیے جاتے تھے، اس لیے رامسیس بنی اسرائیل کی طرف سے کسی بغاوت اور سرکشی کے متعلق سوچنے میں حق بجانب تھا۔ گو رامسیس کی اسویہ قبائل سے جھڑپیں ہو رہی تھیں، لیکن وہ بنی اسرائیل کی بغاوت کے خوف سے کھل کر ان کے خلاف حرکت میں نہیں آ رہا تھا۔ اس بات کا ان اسویہ قبائل کے حملہ آوروں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ یہ لوگ کھل کر اندرون مصر پر حملہ آور ہونے لگے، اور مصر کے اندر اس لوٹ مار کے دوران انہوں نے اپنے پاس سونے، چاندی، غلے اور دوسری قیمتی اشیاء کے ڈھیر جمع کر لیے تھے۔ ان قبائل سے فیصلہ کن انداز میں نمٹنے کے لیے رامسیس نے پہلے بنی اسرائیل کا بندوبست کیا، اور وہ اس طرح کی اس نے اپنی بحری سرگرمیوں کے لیے فیشوم اور رامسیس نام کے 2 نئے شہر اور بندرگاہ تعمیر کرانی شروع کر دیں۔ ان کی تعمیر پر اس نے بنی اسرائیل کے جوانوں کو لگا دیا تاکہ ان کی طرف سے بغاوت کا کوئی خطرہ نہ رہے۔ ان دونوں شہروں کی تعمیر کے لیے اسرائیلی نوجوانوں کو دور دور سے پتھر لانا پڑتے تھے۔ پھر ان شہروں میں مکانوں کے علاوہ غلہ رکھنے کے بڑے بڑے گودام بھی تعمیر کیے جا رہے تھے، اور بنی اسرائیل کے جوان دن رات ان شہروں کی تعمیر کے لیے زبردستی مصروف رکھے جاتے تھے۔ بنی اسرائیل کی طرف سے مطمئن ہو جانے کے بعد رامسیس نے اپنی ساری عسکری قوت کو اسویہ قبائل کی سرکوبی کے لیے لگا دیا۔ کئی ماہ تک ان وحشی قبائل سے اس کی ہولناک جنگیں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ رامسیس انہیں دبانے اور شکست دینے میں کامیاب ہو گیا۔ جب یہ وحشی قبائل رامسیس کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد جنوبی صحراؤں اور بیابانوں کی طرف بھاگے، تو اپنے ساتھ وہ سارے خزانے، جواہرات اور سونے چاندی کے انبار بھی لیتے گئے جو انہوں نے مصر میں لوٹ مار سے حاصل کیے تھے۔ لیکن ان قبائل کی بدقسمتی کہ شکست کھانے کے بعد جب یہ مغرب کی طرف جانے کے لیے بحیرہ روم کے ساتھ ساتھ صحرا میں سفر کر رہے تھے، تو ایک عذابناک اور ہولناک طوفان آ گیا۔ یہ ایسا بھیانک اور تیز و تند طوفان تھا کہ اس نے ریت کے ٹیلوں کو اڑا کر صحرا کی شکل و حیت بدل کر رکھ دی تھی۔ اس طرح اسویہ قبائل کے یہ جنگجو اس طوفان کی نظر ہو گئی اور ریت تلے دب کر ہلاک ہو گئی۔ مصر سے یہ لوگ اپنے ساتھ جو مال و دولت لائے تھے وہ بھی صحرا میں دفن ہو گئی۔ جب آس پاس کے دیگر وحشی قبائلی بستیوں کے لوگوں کو ان کے تباہ ہونے کی اطلاع ملی تو وہ اپنی بستیوں سے نکل کر صحرا میں اس جگہ آئے جہاں یہ سب دفن ہو گئی تھی۔ ان قبائل نے وہاں خیمے نصب کر لیے اور ریت میں دب جانے والے خزانوں کو تلاش کرنے لگے۔ دوسری طرف رامسیس بھی ان وحشیوں کے ساتھ جنگ میں زخمی ہو گیا تھا۔ ان زخموں سے وہ جان بر نہ ہو سکا اور مر گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا بیٹا ممفتاح مصر کا بادشاہ بنا۔ سامری موسیٰ بن ظفر مصر کے بڑے بڑے شہروں میں رہ کر طلسم و سحر کی تعلیم مکمل کر چکا تھا، اور اب اس کا شمار مصر کے بہترین ساحروں میں ہونے لگا تھا۔ تھیبیس، ابیدوس، انباز، لیکسر، ناسا، بداری اور مصر کے دیگر بڑے بڑے شہروں میں سحر اور اس سے متعلقہ علوم میں دسترس حاصل کرنے کے بعد اب وہ ممفس میں مصر کے سب سے بڑے ساحر شمعون کے پاس ٹھہرا ہوا تھا۔ شمعون نابینا تھا اور اس کا قیام ممفس میں را کے مندر میں تھا۔ شمعون اس مندر کا بڑا پجاری بھی تھا۔ ممفس شہر کے را دیوتا کے مندر میں ایک روز شمعون، سامری اور ممفس کے دیگر ساحر جو شمعون کے شاگرد تھے اور اس کے ساتھ مندر میں کام بھی کرتے تھے، سب اکٹھے بیٹھے
اسویہ قبائل کی مناسب سرکوبی کرنے کے بعد رمسیس کے بارے میں توصیفی گفتگو کر رہی تھی کہ عزازیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں نمودار ہوا۔ اسے دیکھتے ہی سامری اٹھ کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر اس نے عزازیل اور اس کے ساتھیوں کا استقبال کیا، پھر ان سب کو اپنے قریب لا بٹھایا۔ اس موقع پر اندھے ساحر شمعون نے پوچھا، کون آیا ہے؟ سامری جواب میں بولا، اے شمعون محترم، میرے ایک عزیز اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے ہیں۔ یہ میرے محسن بھی ہیں، اس لیے کہ میری تربیت انہوں نے کی ہے۔ اس کے علاوہ آج تک میں نے جو سحر کی تعلیم حاصل کی ہے وہ بھی انہی کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس سلسلے میں انہوں نے نہ صرف میرے اخراجات برداشت کیے بلکہ میری مناسب رہنمائی بھی کی۔ شمعون جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی وہاں بیٹھے ساحروں میں سے ایک بول پڑا اور اس نے کہا، اے صاحبو، آج میں ایک انوکھی اور نئی بات کہنا چاہتا تھا، لیکن رامسیس کی توصیفی گفتگو کا سلسلہ ایسا شروع ہو گیا کہ میں کچھ نہ کہہ سکا۔ اب جب کہ یہ موضوع بند ہو گیا ہے تو تم لوگوں کی رضامندی ہو تو میں ایک انوکھی بات کہوں۔ شمعون نے اس کی حوصلہ افزائی کی، ہاں ہاں ضرور کہو، ہم سن رہے ہیں۔ وہ ساحر بولا، اے صاحبو، ممفس کے شمالی حصے میں دریائے نیل کے کنارے جو قدیم فرعونی محل ہے، پچھلے کئی ماہ سے اس محل کے اندر ایک ایسا جوان رہ رہا ہے جس کے متعلق مختلف اور انگنت قصے کہانیاں جنم لے چکی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ انسان نہیں، کوئی روح ہے جس کی بنا پر لوگ اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ روح نہیں، کوئی عام انسان ہے، پر اس کے پاس کچھ ایسی پر اثر اور مافوق الفطرت قوتیں ہیں جن کے بلبوتے پر اس نے اپنی زندگی کی رفتار کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے۔ اسی لیے صدیوں پر محیط زندگی گزار چکنے کے باوجود بھی وہ جوان ہی ہے، اور پھر کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ وہ جوان خوبصورت اور پرأس قوت ہمیشہ ہی رہے گا، اس لیے کہ اس نے زندگی کے تنزل، فنا اور نیستی پر قابو پا لیا ہوا ہے۔ پجاری کی گفتگو میں گہری دلچسپی لیتے ہوئے شمعون نے کہا، بات کو بل دے کر نہ کہو، کھل کر کہو جو کہنا چاہتے ہو، اور تفصیل سے کہو کہ یہ جوان جس کا تم ذکر کر رہے ہو کہاں سے آیا ہے اور اس کی اصلیت کیا ہے۔ وہ پجاری ذرا رکا، اپنے ہونٹوں پر اس نے زبان پھیری، پھر دوبارہ بولا، اے محترم شمعون، جس طرح کہ میں نے یہاں کے لوگوں سے سن رکھا ہے اس کے مطابق اس جوان کا نام یوناف ہے۔ چند برس قبل یوناف اس شہر میں داخل ہوا اور دریائے نیل کے کنارے جو فرعونی محل ہے وہ اس نے خرید لیا اور وہاں رہنے لگا۔ اب اس محل کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے اندر طرح طرح کے قصے مشہور ہو گئے ہیں۔ لوگ اسے مافوق البشر سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کوئی روح ہے جس نے اس محل میں سکونت اختیار کی ہے۔ شروع میں جب وہ محل کے اندر آباد ہوا تھا تو ارد گرد کے کچھ جوانوں نے اسے قتل کر کے لوٹ لینے کا عزم کیا تھا۔ جو جوان اسے لوٹنے گئے تھے ان کی تعداد 10 تھی۔ جب وہ اسے قتل کرنے کے لیے محل میں گئے تو اسے بزرگ شمعون پتہ ہے کیا ہوا؟ چاندنی رات میں یوناف اپنے محل کے چبوترے پر کھڑا ہوا تھا، اس نے صرف اپنا ایک ہاتھ ان 10 جوانوں کی طرف لہرا دیا، جس کے جواب میں یہ 10 کے 10 جوان محل سے باہر نیل کے کنارے پٹک دیے گئے، جیسے کہ کسی پراسرار قوت نے انہیں اٹھا کر باہر پھینک دیا ہو۔ اس کے بعد پھر کبھی کسی جوان نے ڈکیتی کی غرض سے اس محل کا رخ نہ کیا، اور یوناف اب بھی اس محل میں اکیلا رہتا ہے، اور جب کبھی وہ اپنے کسی کام سے باہر جاتا ہے تو لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ تاہم کچھ لوگوں کو اس سے عقیدت اور محبت بھی ہے، اور ایسے لوگ جو اس سے ملنے جاتے ہیں ان میں سے ہمارے کچھ ساحر اور پجاری بھی شامل ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ جوان انتہائی نیک، شفیق اور رحم دل انسان ہے۔ اور اے بزرگ شمعون، اس کے علاوہ… پجاری خاموش ہو گیا کیونکہ عزازیل نے دخل اندازی کی تھی، اور درمیان میں بولتے ہوئے کہا تھا، اے یوناف اور اس کی ذات پر بحث کرنے والے شمعون اور اس کی شاگردوں، میں یوناف کو تم سب سے نہیں بلکہ دنیا کے اندر اس وقت جتنے لوگ ہیں ان سب سے بہتر طور پر میں یوناف کو جانتا ہوں، اس لیے کہ میری اور اس کی دشمنی صدیوں پر محیط ہے، اور نہ جانے ابھی یہ کب تک رہے گی۔ میں اسے تب سے جانتا ہوں جب دنیا کا اول ترین انسان آدم بھی زندہ تھا۔ مصری ساحر شمعون نے تعجب سے پوچھا، اے مخاطب، تو کون ہے؟ تیری اصلیت کیا ہے؟ تو آدم تک سے یوناف کو کیسے جانتا ہے؟ اور تیری اس سے کیا دشمنی ہے جو صدیوں پر محیط ہے؟ عزازیل شمعون کے سوالوں کے جواب میں بولا، اے شمعون، میرا نام عزازیل ہے، وہی عزازیل جسے تم لوگ ابلیس اور شیطان کہہ کر پکارتے ہو،
وہی ابلیس جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، وہی شیطان جس نے اپنے رب سے اس کے بندوں کو گمراہی کی طرف مائل کرنے کے لیے قیامت تک کی مہلت مانگی تھی۔ عزازیل کے اس تعارف پر سب لوگ چونک پڑے، اور جب انہیں احساس ہوا کہ ان کے درمیان ابلیس اور شیطان بیٹھا ہوا ہے تو ان سب پر خوف اور لرزہ طاری ہو گیا۔ اپنی موجودگی پر سامری کے علاوہ وہاں موجود سب لوگوں پر جو دہشت طاری ہوئی تھی، اس پر عزازیل تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوا، لیکن جلدی اس نے اپنی اس کیفیت کو بدل دیا اور بولا، اے میرے عزیز سامری کے مصاحبوں، میرے ساتھ یہ میرے 5 شاگرد اور ساتھی ہیں، تم لوگ میری اس موجودگی سے خوفزدہ نہ ہو، میں تو تمہارا دوست اور حلیف ہوں۔ یہ جو تمہارے درمیان سامری ہے، یہ مجھے بہتر طور پر جانتا ہے کہ میں اس کی تربیت کرتا رہا ہوں۔ میں تو سامری کو ایک فائدے کی بات بتانے آیا تھا، اچھا ہوا تم سب سے ملاقات ہو گئی۔ میں تو سامری سے یہ کہنے آیا تھا کہ اگر یہ تھوڑی سی کوشش اور ہمت کرے تو یہ بہت سے خزانوں کا مالک بن سکتا ہے۔ شمعون نے چونک کر پوچھا، اے محترم عزازیل، میرا شاگرد سامری کیسے خزانوں کا مالک بن سکتا ہے؟ عزازیل انکشاف کرنے کے انداز میں بولا، اے میرے عزیزوں سنو، تم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ گزشتہ دنوں مغربی ویرانیوں کے وحشی اسویہ قبائل نے مصر پر یلغار کر دی تھی۔ انہوں نے اپنے حملوں کے دوران مصر کے اندر سے بے پناہ دولت حاصل کر لی تھی، لیکن جب مصر کے بادشاہ رامسیس نے ان قبائل کو شکست دی تو یہ لوگ مغرب کی طرف بھاگے، لیکن اس فرار کے دوران وہ مغربی صحراؤں میں ہولناک طوفان سے دوچار ہو گئے اور اس دولت سمیت صحرا میں دفن ہو کر رہ گئے۔ اب مغربی صحراؤں میں رہنے والے مختلف افریقی وحشی قبائل اس علاقے کا رخ کر رہے تھے۔ وہ صحرا میں کھدائی کر کے ریت میں دفن ہو جانے والے خزانوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ افریقہ کے یہ وحشی اور غیر تہذیب یافتہ قبائل اپنے ساتھ کاہنوں اور اپنے جادوگروں کو بھی لے کر آ رہے تھے تاکہ یہ لوگ ان خزانوں کی تلاش میں ان کی مدد کریں۔ اے سامری، میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے کچھ ساتھیوں کو ساتھ لے کر ادھر کا رخ کر، اس طرح تو بھی وہاں سے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ تو اگر ریت میں دفن کوئی خزانہ حاصل نہ کر سکے تو وہاں ایسے بہت سے قبائل ہوں گے جو ایک اچھے ساحر کی حیثیت سے تمہیں اپنے ساتھ رکھنے پر آمادہ ہو جائیں گے اور اس کے لیے تمہیں معقول معاوضہ دیں گے۔ شمعون خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، اے سامری، میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ تو اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں ضرور جا۔ اب تو سحری علوم میں ایکتا اور بے مثل ہے، اور سارے مروجہ سحری علوم میں بھی دسترس حاصل کر کے ناقابل شکست ہو چکا ہے، اور ان علوم میں اگر ان صحراؤں کے اندر تیرا کسی ساحر سے مقابلہ بھی ہو جائے تو مجھے امید ہے کہ تو ضرور کامیاب و کامران رہے گا۔ اگر میں اندھا نہ ہوتا تو میں بھی تیرا ساتھ دیتا۔ دوسرے، میں مصر کے سب سے بڑے ساحر ہونے کی حیثیت سے بادشاہ اور درباریوں کی نگاہ میں ہوں، اس لیے بھی میرا اس کام کے لیے نکلنا معیوب ہوگا۔ اس موقع پر سامری نے کہا، اے بزرگ شمعون، میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ان مغربی صحراؤں کا رخ ضرور کروں گا، پر اس سے پہلے اے محترم عزازیل، میں یوناف سے متعلق تفصیل سے جاننا چاہتا ہوں۔ مسکراتے ہوئے خوش طبعی سے عزازیل نے پوچھا، اے سامری، تو یوناف سے متعلق کیسی تفصیل جاننا چاہتا ہے؟ سامری نے پوچھا، اے آقا، جیسا کہ آپ کہہ چکے ہیں کہ آپ اور یوناف کی دشمنی صدیوں پر محیط ہے، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا یوناف اس قابل ہے کہ آپ کے ساتھ دشمنی نبھا سکے، اور کیا آپ اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے اس دشمن پر قابو پا سکیں، اور کیا وجہ ہے کہ آپ کی یہ دشمنی صدیوں پر محیط ہو گئی ہے، جبکہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ چاہیں تو لمحوں میں اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ اے آقا، آپ کے اس انکشاف نے مجھے ایک اضطراب و انتشار، حیرانگی اور پراگندگی میں مبتلا کر دیا ہے کہ کوئی انسان اس قابل بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ دشمنی نبھا سکے۔ عزازیل سامری کو ڈھارس دینے کے انداز میں بولا، اے سامری، میرے عزیز، تو اس انکشاف پر تفکر و تردد کا شکار نہ ہو۔ یوناف کوئی عام انسان نہیں، وہ ایک مافوق البشر انسان ہے۔ وہ تب سے ہے جب آدم بھی زندہ تھا۔ وہ آدم کے بیٹے شیس کی اولاد سے ہے۔ تمہارے لیے اسی قدر جان لینا کافی ہے کہ یوناف ایسی قوتوں کا مالک ہے کہ وہ میرے ساتھ دشمنی اور کینہ اور بغض و دشمنی جاری رکھ سکتا ہے، بلکہ وہ اس قابل بھی ہے کہ مجھے کسی کرب اور ابتلا میں ڈال دے۔ مصر آنے سے قبل یوناف فلسطینیوں کے شہر دجون میں رہتا تھا، پر میں نے اپنے ساتھی صبر کی مدد سے اسے وہاں سے ملک بدر کرا دیا تھا۔ پر تم ان باتوں کو چھوڑو سامری،
یہ کہو تم کب تک صحرا کے اندر خزانے تلاش کرنے والے وحشی قبائل کی طرف روانہ ہو جاؤ گی؟ سامری نے کہا، اے آقا، میں چند دن تک اپنی اس مہم کی طرف کوچ کر جاؤں گا۔ عزازیل اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، اے سامری، میں اب جاتا ہوں، لیکن میں اپنے ساتھی صبر کو تمہارے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، جو مغربی صحراؤں کے اندر وحشی قبائل میں تمہارا بہترین مددگار اور معاون اور حمایتی ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھی عزازیل صبر کو وہاں چھوڑ کر اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سامری نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا، اے آقا، مغربی صحراؤں کی اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد میں ایک بار ضرور یوناف کو نیچا دکھاؤں گا۔ اس کے بعد سامری صبر کے ساتھ شمون کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ شام سے تھوڑی دیر قبل جبکہ یوناف اپنے محل کے باہر چبوترے پر بیٹھا تھا اور دریائے نیل کے بہتے پانی کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ ایک پجاری جس کا اس کے ہاں آنا جانا تھا نمودار ہوا، اور یوناف کے پاس ہی چبوترے پر بیٹھے ہوئے اس نے رازداری سے کہا، اے آقا، میں آپ سے ایک اہم بات کہنے آیا ہوں، شاید اس میں آپ کی بہتری کا کوئی پہلو نکل آئی، اس لیے کہ را دیوتا کے معبد میں آج جو گفتگو ہوئی ہے اس کا موضوع آپ تھی، اور اس بحث میں حصہ لینے والے را کے پجاریوں کے علاوہ مصر کے دو بڑے ساحر شمون اور سامری بھی تھے، اور اے آقا، مزید یہ کہ اس گفتگو میں ابلیس اور اس کے ساتھی بھی شامل تھے۔ وہ سامری سے ملنے آئے تھے اور میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ انہیں انسانی روپ میں دیکھا ہے۔ یوناف نے گہری دلچسپی اور شوق ظاہر کرتے ہوئے کہا، مجھے وہ سارے حالات اور گفتگو سناؤ۔ جواب میں اس پجاری نے وہاں ہونے والی ساری بات چیت یوناف سے کہہ دی تھی۔ اس کے بعد اس نے امید و آس اور آرزو اور توقع بھری آواز میں پوچھا، اے آقا، یہ ساری گفتگو جو میں نے آپ سے کہی ہے، کیا اس میں آپ کی بہتری کا کوئی پہلو موجود ہے؟ یوناف ایک سرخوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، اے پجاری، میں تمہارا ممنون ہوں کہ تم نے یہ باتیں مجھ سے آ کر کہیں، اس میں میری بہتری اور دلچسپی کے ایک سے زائد پہلو ہیں۔ اے پجاری، اول تو یہ کہ مجھے اب یہ خبر ہوئی کہ دجون سے مجھے نکالنے میں عزازیل اور اس کے ساتھی صبر کا ہاتھ تھا۔ دوم یہ کہ جیسا کہ تم نے مجھے بتایا ہے کہ سامری عزازیل کے ساتھی صبر کے ساتھ مغربی صحراؤں کے اندر ان قبائل کی طرف جائے گا جو صحراؤں کے اندر خزانے تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو چند یوم میں میں بھی ادھر کا رخ کروں گا اور صبر سے انتقام لوں گا۔ تیسرا فائدہ مجھے یہ ہوا ہے کہ مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ عزازیل اور اس کے ساتھیوں کا سامری کے پاس آنا جانا رہتا ہے، اور یہ کہ عزازیل سامری کو عزیز رکھتا ہے، لہٰذا آج کے بعد میں بھی سامری کو اپنی نگاہ میں رکھوں گا، تاکہ جب کبھی وہ ٹیڑھا ہونے کی کوشش کرے تو میں اس کے سارے بل نکال کر اسے سیدھا کر دوں گا۔ پجاری اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، اے میرے آقا، جو میں کہنے آیا تھا کہہ چکا، اب میں چلتا ہوں، شام کے بعد پھر آؤں گا۔ یوناف نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پجاری وہاں سے چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی صفورہ سے ہو چکی تھی، اور آپ مدین میں حضرت شعیب کے پاس ہی رہتے تھے اور ان کے ریوڑ چرایا کرتے تھے۔ اس دوران آپ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام اپنے جیرسوم رکھا۔ 10 برس تک آپ مدین میں ریوڑ چراتے رہے۔ ایک روز شام کے وقت آپ ریوڑ چرا کر واپس آئے تو حضرت شعیب سے کہا، اے میرے محترم، میرے اور آپ کے درمیان 8 سال کی مدت طے ہوئی تھی جو میں نے پوری کر دی، 2 سال کی اختیاری مدت بھی میں نے پوری کر دی۔ اب آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر مصر میں اپنے گھر کی طرف جاؤں۔ اب تو سنا ہے رامسیس مر چکا ہے اور مصر پر اس کا بیٹا ممتاح حکمران ہے۔ ہو سکتا ہے اب حالات بدل چکے ہوں اور ان کا جو آدمی میرے ہاتھوں مارا گیا تھا اسے وہ فراموش کر چکے ہوں۔ ایسی صورت میں اپنے ماں باپ کے پاس اپنے گھر میں پرسکون اور گوشہ گیری اور گمنامی کی زندگی بسر کر سکوں گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام خوش طبعی سے بولے، اے موسیٰ، میں جانتا ہوں تم 10 سال کی مدت پوری کر چکے ہو، اور مجھے یہ بھی امید تھی کہ انہی چند دنوں کے اندر تم ضرور مجھ سے واپس جانے کی گفتگو کرو گے۔ سو میرے عزیز، اس موضوع پر میں پہلے ہی صفورہ سے بات کر چکا ہوں۔ تم جب چاہو اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ مصر جا سکتے ہو۔ میں نے اپنے ریوڑ میں سے کچھ بکریاں بھی علیحدہ کر کے صفورہ کو نشاندہی کر دی ہے جو میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہوں گی۔ وہ بکریاں بھی تم ساتھ لے جا سکتے ہو۔ بے پناہ خوشی کے اظہار کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا میں کل ہی یہاں سے روانہ ہو سکتا ہوں؟
حضرت شعیب حضرت موسیٰ کی اس بےتابی پر مسکرا دیے۔ ہاں، یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے، تم چاہتے ہو تو کل ہی یہاں سے کوچ کر جاؤ، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ مطمئن ہو کر حضرت موسیٰ شعیب کے پاس سے ہٹ گئے اور دوسرے روز وہ اپنی زوجہ صفورہ اور بچے جیرسوم اور بکریوں کے ایک چھوٹے سے ریوڑ کے ساتھ مدین سے تھیبیس کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ سفر کرتے ہوئے کوہستان سینا کے پاس آئے تو رات ہو گئی۔ کوہستان سینا اپنی تمام تر ہیبت کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ جہاں آپ رکے تھے یہ جبل سینا کا شرقی گوشہ تھا اور یہ مدین سے ایک روز کے فاصلے پر بحر قلزم کے دو شاخے کے درمیان مصر کو جاتے ہوئے واقع تھا۔ جاڑے کا موسم تھا، رات تاریک اور سرد تھی۔ ٹھنڈ کے باعث آپ نے مناسب نہ سمجھا کہ مزید سفر جاری رکھا جائے اور آگ کا الاؤ روشن کر کے رات جبل سینا کے دامن میں ہی گزار لی جائے۔ آپ نے ایک جگہ رک کر اپنے ریوڑ کو ٹہرایا اور بیوی بچے کو وہاں بٹھا دیا، پھر گھاس پھوس جمع کی تاکہ آگ کا الاؤ روشن کریں۔ اس کے بعد آپ نے چاہا کہ پتھروں کو رگڑ کر آگ پیدا کریں، مگر بہتری کوشش کے بعد بھی آگ نہ جل سکی۔ حالانکہ اس سے قبل آپ پتھروں کو رگڑ کر ہی آگ حاصل کرتے تھے، لیکن اس روز رات کی تاریکی اور سردی میں آپ ان پتھروں کو رگڑ کر آگ حاصل نہ کر سکے۔ ابھی آپ آگ روشن کرنے کی جدوجہد جاری رکھے ہوئے تھے کہ جبل سینا کی وادی ایمن میں آپ کو آگ دکھائی دی جو چمکتے ہوئے شعلے کی مانند تھی۔ اس موقع پر آپ نے خوشی کا اظہار کیا اور اپنی بیوی کو مخاطب کر کے بولے، صفورہ، صفورہ، وہ دیکھو دائیں جانب کی وادی میں آگ دکھائی دے رہی ہے، تم لوگ یہیں بیٹھو، میں وہاں جاتا ہوں اور آگ لے کر آتا ہوں۔ ساتھ ہی جن لوگوں نے یہ آگ روشن کر رکھی ہے ان سے یہ بھی معلوم کر لوں گا کہ مصر کو جانے والا کون سا نزدیک ترین راستہ ہے۔ اس کے بعد آپ اس آگ کی طرف چل پڑے۔ جب آپ اس آگ کے پاس پہنچے تو آپ نے ایک خلاف عقل عجیب اور حیرت انگیز منظر دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی آگ روشن ہے جو ایک ہرے بھرے درخت کے اوپر شعلے مار رہی ہے، مگر حیران کن بات یہ تھی کہ اس درخت کی کوئی شاخ یا پتا جلتا نہیں تھا، بلکہ اس آگ نے درخت کی تر و تازگی، رونق و تراوت اور سرسبزی اور جدت میں اضافہ کر دیا تھا۔ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ درخت کوہ طور کے دامن میں سینٹ کیتھرائن کی خانقاہ میں موجود ہے جو صدیوں سے ہرا بھرا ہے، لوگ اس کی زیارت کو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس حیرت انگیز اور خلاف عقل منظر کو تھوڑی دیر تک اس انتظار میں دیکھتے رہے کہ شاید ابھی اس آگ کی کوئی چنگاری زمین پر گرے تو وہ اٹھا کر واپس اپنے اہل خانہ کے پاس جائیں، مگر جب دیر تک کوئی چنگاری نہ گری تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اطراف میں سے کچھ خشک گھاس جمع کی اور اس کو اس آگ کے قریب کیا کہ اگر اس گھاس کو آگ لگ گئی تو بھی ان کا کام ہو جائے گا۔ لیکن ان کی حیرت میں اور اضافہ ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ جب وہ گھاس کو آگ کے پاس لے گئی تو وہ آگ پیچھے ہٹ گئی، اور جب گھاس کو آپ نے پیچھے ہٹایا تو آگ پھر آگے بڑھ آئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کچھ پیچھے ہٹ گئے۔ بہرحال آپ کا آگ حاصل کرنے کا مقصد پورا نہ ہو سکا۔ اس عجیب و غریب آگ کی وجہ سے آپ وہاں وادی ایمن میں حیرت و تعجب کی حالت میں کھڑے تھے اور عصا مضبوطی میں تھام رکھا تھا کہ خطرے کی صورت میں اس سے کام لے سکیں۔ ابھی آپ اسی تردد و کشمکش میں تھے کہ اس آگ کے اندر سے ایک آواز آئی، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو کہ اس وقت تم طوا کی مقدس وادی میں کھڑے ہو اور میں نے تمہیں پسند کیا ہے، سو تو سنتا رہ جو حکم ہو، سو میں اللہ ہوں، میرے سوا کسی کی بندگی نہ کر اور نماز قائم کر، بے شک قیامت آنے والی ہے اور میں اسے مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر کسی کو بدلہ ملے جو کچھ اس نے دنیا میں کمایا، سو تجھے کہیں روک نہ دے اس سے وہ شخص جو یقین نہیں رکھتا اور پیچھے پڑا رہا ہو اپنے مزوں کے اور پھر تو بھٹک نہ جائے۔ مفسرین کا خیال ہے کہ جوتے اتارنے کو اس لیے کہا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ جوتے مردہ گدھے کی کھال کے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز اسی طرح سنی کہ ہر جانب سے یکساں آ رہی تھی، اس کی کوئی سمت، کوئی جہت متعین نہ تھی، اور اس آواز کا سننا بھی ایک عجیب انداز سے ہوا کہ اس آواز کو صرف کانوں نے ہی نہیں بلکہ سارے اعضائے بدن نے سنا، جو ایک معجزے کی صورت میں ہے۔ آواز کا حاصل یہ تھا کہ جس چیز کو آپ آگ سمجھ رہے تھے وہ اللہ کی ایک تجلی ہے، اور اس میں اس نے فرمایا کہ میں ہی آپ کا رب ہوں،
اور درخت کا آگ نہ پکڑنا، آواز کا ہر سمت و جہت سے آنا، اور موسیٰ علیہ السلام کا تمام اعضائے بدن سے اس آواز کو سننا، اس وجہ سے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو جائے کہ یہ آواز ان کے رب کی ہی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ آواز ان کے رب کی ہی ہے، تو تاریک رات کے سرد ویرانیوں میں وہ آواز پھر سنائی دی، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ گو رب العزت کو معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ان کا عصا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بات اس لیے پوچھی گئی تھی کہ حیرت انگیز مناظر دیکھنے کا کلام ربانی سننے سے جو ہیبت اور دہشت موسیٰ پر طاری ہو گئی تھی، وہ اس لطف و کرم اور خاص مہربانی سے بھرپور انداز تخاطب سے جاتی رہی۔ اس سوال میں یہ حکمت بھی ہے کہ اس عصا کو اپنی حیت بدلنا تھی، اس لیے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کو متنبہ کر دیا گیا تھا کہ دیکھ لو تمہارے ہاتھ میں کیا چیز ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ نے اچھی طرح سے دیکھ لیا کہ ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، تب اسے اژدہا بنانے کا معجزہ ظاہر کیا گیا، ورنہ حضرت موسیٰ کو یہ احتمال ہو سکتا تھا کہ شاید رات کے اندھیرے میں وہ لاٹھی کی جگہ سانپ ہی پکڑ لائے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں حضرت موسیٰ نے اپنی بات کو طول دیتے ہوئے فرمایا، اے میرے رب، یہ میرا عصا ہے، میں اس سے بہت سے کام لیتا ہوں۔ ایک یہ کہ اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، دوسرے یہ کہ اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں۔ اس تفصیلی اور طویل جواب میں عشق محبت اور اس کے ساتھ ہی رعایت ادب کی جامعیت کا کمال ظاہر ہوتا ہے۔ عشق و محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب محبوب مہربان ہو کر متوجہ ہو تو گفتگو کو دراز کیا جائے تاکہ بات کرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ نے رب تعالیٰ کے سوال کے جواب میں اس قدر تفصیل بیان کی تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا، اے موسیٰ اس عصا کو زمین پر ڈال دو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو زمین پر ڈال دیا تو دیکھا کہ وہ عصا ایک بہت بڑے اژدھے کی صورت اختیار کر گیا، اور اس قدر جسیم ہونے کے باوجود وہ چھوٹے سے سانپ کی سی تیزی کے ساتھ حرکت کرتا تھا۔ یہ اژدھا ایسی تیزی سے حرکت کرتا تھا کہ اس کے پہلوؤں سے ٹکرا کر بڑی بڑی چٹانیں اکھڑ کر پستی میں لڑک گئی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ خونناک منظر دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے۔ تب خداوند تعالیٰ نے پھر ان کو پکارا، اے موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو مت، تم ہر طرح سے امن میں ہو، یہ تمہارا معجزہ ہے، ہاتھ بڑھاؤ اور اسے پکڑ لو۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اس اژدھے پر ڈالا اور وہ پہلے کی طرح پھر عصا بن گیا۔ پھر ارشاد ہوا، اب تمہیں دوسرا معجزہ دیا جاتا ہے، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو۔ حکم ربی سے جب حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر باہر نکالا تو آپ کا ہاتھ چمکتا ہوا روشن ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کو حکم ہوا، اے موسیٰ یہ ہماری نشانیاں ہیں، انہیں لے کر فرعون کے پاس جاؤ، اس لیے کہ اس نے سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا احساس ہوا کہ انہیں پیغمبر بنا کر فرعون کی فہمائش کے لیے بھیجا جا رہا ہے، تو آپ نے اس عظیم منصب کی آسانی کے لیے درخواست کی اور عرض کیا، اے میرے رب، میرا حوصلہ اور فراغ دلی کر دی کہ میں تبلیغ میں تکذیب و مخالفت کے موقع پر اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کروں۔ میرا یہ تبلیغ کا کام آسان کر دی اور میری زبان پر سے بستگی اور لکنت دور کر دی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں اور میرے واسطے میرے کنبے میں سے میرے بڑے بھائی ہارون کو میرا معاون مقرر کر دی اور اس کے ذریعے میری قوت کو مستحکم کر دی اور میرے اس تبلیغ کے کام میں اسے شریک کر دی۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ التجا بھی کی، اے میرے رب، میرے ہاتھوں سے مصر میں ایک قتل بھی ہو چکا ہے، اس لیے مجھے خوف ہے کہ وہ کہیں مجھے قتل ہی نہ کر دیں، اس کے علاوہ وہ مجھے جھٹلائیں گے اور میری تکذیب کریں گے۔ اس موقع پر خداوند قدوس کی آواز سنائی دی، اے موسیٰ، اگر تم فرعون کے سامنے کسی قسم کا خوف اور ڈر محسوس کرو تو اپنے بازو کو فوراً اپنے بدن کے ساتھ ملا لیا کرو، اس سے تمہارا خوف اور ڈر جاتا رہے گا۔ اس کے علاوہ خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی زبان کھول دی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنانے کی بشارت دی۔ پھر حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کر اسے وحدانیت کا پیغام دو کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، کسی کو اس کا ساتھی اور سہیم نہ بنائے، اور دوسرے یہ کہ ظلم سے باز رہے، بنی اسرائیل پر مظالم کا سلسلہ بند کر دی اور انہیں آزاد کر دے۔ پس اپنے رب کی طرف سے یہ احکامات ملنے کے بعد
حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اپنے اہل خانہ کے پاس آئی، وہاں پیش آنے والے واقعات انہیں سنائی، پھر وہاں سے رات کی تاریکی میں ہی تھیبی شہر کی طرف کوچ کر گئے۔ دوسری طرف خداوند بزرگ و برتر نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی وحی کے ذریعے نبی بنائے جانے کی بشارت دی اور انہیں حکم دیا کہ شہر سے باہر آ کر حضرت موسیٰ کا استقبال کرو۔ پس رات کے وقت جب موسیٰ اپنے شہر پہنچے تو ہارون نے ان کا استقبال کیا اور اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ اس طرح 10 سال بعد آپ اپنے ماں باپ اور بہن بھائی سے ملے۔ پھر دونوں بھائی فرعون کے سامنے جا کر اسے اللہ کا پیغام پہنچانے کی تیاری کرنے لگے۔ عزازیل اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک بزرگ صورت انسان کی شکل میں بنی اسرائیل کی بستی میں داخل ہوا۔ اس موقع پر اس کے شاگرد اور ساتھی واسم نے پوچھا، اے آقا، آپ کس نیت اور کام سے بنی اسرائیل کی بستی میں داخل ہو رہے ہیں؟ گہرے تفکر کے بعد عزازیل نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور بولا، اے میرے عزیزوں، مصر اور خصوصاً بنی اسرائیل میں ایک انقلاب رونما ہونے والا ہے۔ سنو میرے عزیزوں، بنی اسرائیل کے ایک جوان کو جو یعقوب کے بیٹے لاوی کی نسل سے ہے اور جس کا نام موسیٰ بن عمران بن قامت ہے، نبوت عطا ہو گئی ہے اور اسے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ زنکبور نے درمیان میں بولتے ہوئے استفہامیہ انداز میں پوچھا، اے میرے آقا، کیا یہ وہی موسیٰ بن عمران ہے جس کی پرورش شاہی محل میں ہوئی تھی، جسے فرعون کی بیوی آسیہ نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا اور جو ایک قبطی کو قتل کر کے بھاگ گیا تھا؟ عزازیل نے کہا، ہاں میرے عزیز، تمہارا اندازہ درست ہے، یہ وہی موسیٰ بن عمران ہے۔ یہ یہاں سے مدین چلا گیا تھا، وہاں اس نے شادی کر لی۔ اس کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام جیرسوم ہے۔ 10 سال مدین میں گزارنے کے بعد موسیٰ واپس آ رہا تھا کہ جبل سینا کی وادی امین میں خداوند تعالیٰ اس سے ہم کلام ہوا اور اسے نبوت عطا فرمائی۔ چونکہ اس کی زبان میں گانٹھ اور لکنت تھی، لہٰذا اس نے خدا سے التجا کی کہ اس کے بھائی کو بھی نبوت کے کام میں اس کا مددگار و وزیر بنایا جائے۔ لہٰذا خداوند تعالیٰ نے اس کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کر دی۔ سنو میرے عزیزوں، میں انہی کے خلاف تیاریاں کر رہا ہوں تاکہ آنے والے دور میں نہ صرف ان لوگوں کے لیے دشواریاں کھڑا کر سکوں بلکہ جو نیکی یہ پھیلائیں گے اس کے مقابلے میں بدی کا فروغ کر سکوں۔ اسی مقصد کے لیے میں آج ان کی بستی کی طرف آیا ہوں۔ اور سنو میرے عزیزوں، سامری یعنی موسیٰ بن ظفر کو بھی میں نے اسی مقصد کے لیے چنا تھا اور اس کی تربیت کی تھی کہ بدی کے پھیلاؤ اور انتشار میں وہ ہمارا مددگار و معاون ثابت ہوگا۔ اب میں اسے موسیٰ اور ہارون کے خلاف استعمال کروں گا۔ اس بار ابلیس کا ساتھی اعور بولا، اے آقا، سامری تو ان دونوں مغربی صحراؤں کے اندر مصروف ہوگا۔ عزازیل عیارانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تمہارا کہنا درست ہے اعور، وہاں مغربی صحراؤں میں بھی بہت سے وحشی قبائل اسیویہ قبائل کے خزانوں کی تلاش میں جمع ہو گئے ہیں۔ تبر اور سامری ان قبائل میں فساد اور بدی کے پھیلاؤ کا باعث بنیں گے اور یہی ہمارا نصب العین ہے۔ سامری اب ہمارے خاص کارندوں میں سے ہے، وہ سحر و طلسم کے علوم میں پوری طرح مسلح ہو چکا ہے، لہٰذا اسے بھی ہم کسی مناسب موقع پر موسیٰ و ہارون کے خلاف استعمال کریں گے۔ ذرا رک کر اور کچھ سوچتے ہوئے عزازیل پھر بولا، اے میرے ساتھیوں، دوسرا آدمی جسے میں موسیٰ و ہارون کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہوں وہ قارون بن یصحب ہے۔ اے میرے عزیزوں، یہ قارون موسیٰ و ہارون کا چچا زاد بھائی ہے۔ قارون بن یصحب بن قامت کا بیٹا ہے اور موسیٰ و ہارون عمران بن قامت کے بیٹے ہیں۔ اس طرح موسیٰ و ہارون کا باپ عمران اور قارون کا باپ یصحب دونوں سگے بھائی ہیں۔ قارون بنی اسرائیل میں سب سے مالدار شخص ہے۔ اس کے تعلقات مصر کے بڑے فرعون رامسیس دوم سے اچھے تھے اور اب موجودہ فرعون اور رامسیس کے بیٹے ممفتاح سے بھی اس نے اچھے تعلقات بنا رکھے ہیں۔ قارون کا ممفتاح کے ہاں خوب آنا جانا ہے اور یہ اسے خوش کرنے کے لیے اکثر تحائف و ہدایہ پیش کرتا رہتا ہے۔ سو اے میرے عزیزوں، میں قارون کو موسیٰ و ہارون کے خلاف استعمال کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا، بس تم دیکھتے جاؤ کہ میں اس کے لیے کیا طریقہ کار استعمال کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل کی بستی میں عزازیل ایک حویلی کے سامنے رک گیا، پھر اس نے حویلی کے دروازے پر دستک دی اور ساتھ ہی اپنے ساتھیوں سے بولا، یہ قارون کی حویلی ہے جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا۔
تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص نے دروازہ کھولا جس کی عمر کوئی 40 برس کے لگ بھگ ہوگی۔ اسے مخاطب کر کے عزازیل بڑی شفقت و نرمی سے بولا، اگر میں غلطی پر نہیں تو تم ہی قارون ہو؟ دروازہ کھولنے والے نے جواب دیا، ہاں میں ہی قارون ہوں، پر تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ عزازیل کمال ہمدردی سے بولا، میرا نام عزازیل ہے، میں مصر کے بہترین ساحروں میں سے ہوں، یہ چاروں میرے ساتھی ہیں۔ اے قارون، ہم ایک ایسے کام کے سلسلے میں آئے ہیں جس میں تمہاری ہی بہتری ہے۔ قارون نے کچھ سوچا اور پھر خوشی سے کہنے لگا، اگر تم لوگ میری بہتری ہی کی کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو پھر اندر آ جاؤ کہ وہ بات رازداری میں کر سکیں۔ ساتھ ہی قارون انہیں اپنے دیوان خانے میں لے گیا۔ انہیں وہاں بٹھا کر وہ خود ان کے سامنے بیٹھ گیا اور عزازیل سے مخاطب ہوا، اے عزازیل، اب کہو تم میری بہتری کے لیے کون سی بات کہنا چاہتے ہو؟ عزازیل ایک شفیق ناصح کی طرح بولا، اے قارون، ایک نہیں کئی باتیں ایسی ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں اور جن میں یقیناً تمہاری بہتری ہے۔ سنو قارون، پہلا انکشاف میں تم پر یہ کروں کہ تمہارا چچا زاد بھائی موسیٰ بن عمران جو مدین سے واپس آیا ہے، اسے راستے میں جبل سینا پر خداوند تعالیٰ سے نبوت عطا ہو چکی ہے، اور اس کی التجا پر اس کے بھائی ہارون کو بھی یہ رتبہ مل چکا ہے۔ لہٰذا اول تو یہ کہ تم موسیٰ بن عمران کے پاس جا کر یہ اعتراض اور دعویٰ کر سکتے ہو کہ آخر تم بھی اس کے چچا زاد بھائی ہو، اس لیے تم بھی نبوت کا حق رکھتے ہو، اور موسیٰ سے یہ کہہ سکتے ہو کہ ہارون کی طرح میرے لیے بھی ایسا ہی بلند مقام حاصل کیا ہوتا۔ پر اے قارون، میں جانتا ہوں کہ موسیٰ تمہارے اس سوال کا کیا جواب دے گا۔ وہ ضرور یہ کہے گا کہ عطائے نبوت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور کسی بندے کی مرضی سے نہیں ہو سکتی۔ ایسی صورت میں تمہیں موسیٰ کے سامنے جھکنا ہوگا، پر میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ایسا طاقتور بنا دوں کہ تم بنی اسرائیل کے اندر رہ کر ضرورت کے وقت موسیٰ اور ہارون پر اپنے مفاد کی خاطر ضرب لگا سکو۔ قارون نے انتہائی دلچسپی اور شوق سے عزازیل کی طرف دیکھا اور دریافت کیا، موسیٰ اور ہارون کے خلاف تم میری کیا مدد کر سکتے ہو اور اس میں تمہارا کیا مفاد ہے؟ عزازیل نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا اپنا اس میں یہ مفاد ہے کہ موسیٰ جس جوان کو یہاں سے قتل کر کے بھاگا تھا وہ میرا عزیز تھا، لہٰذا اب میں موسیٰ سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ میں اسے قدم قدم پر بدنام کرنے اور ناکام بنانے کی کوشش کروں گا، اور تمہاری مدد میں یوں کر سکتا ہوں کہ سقارہ کے میدانوں کے پاس فرعون سے نفروں نے جو اہرام تعمیر کیے تھے، وہاں تم لوگوں کے جد امجد یعقوب کے بیٹے یوسف کے زمانے کا ایک بہت بڑا خزانہ دفن ہے۔ میرے علاوہ اس خزانے کے محل وقوع اور اس کی اصلیت سے کوئی واقف نہیں۔ بس اگر تم موسیٰ و ہارون کے خلاف میرا ساتھ دینے کے لیے آمدہ ہو جاؤ تو میں وہ خزانہ تمہارے حوالے کر دوں گا۔ معروف القرآن میں ہے کہ قارون کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خزانہ ہاتھ لگ گیا تھا، اور سنو قارون، وہ خزانہ اتنا بڑا ہے کہ مصر کے فرعون ممتاح کے پاس بھی نہ ہوگا۔ بس اگر تم مجھ سے اتفاق کرتے ہو تو اس میں تمہاری اپنی ہی بہتری ہے، اور اگر تم اس سلسلے میں مجھ سے تعاون نہیں کرنا چاہتے تو میں بنی اسرائیل میں سے کسی کو اس کام کے لیے ساتھ ملا لوں گا۔ قارون بے چین اور مضطرب سا ہو کر بولا، نہیں نہیں، میں اس معاملے میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا، پر میں یہ کیسے یقین کر لوں کہ تم وہ خزانہ مجھے دے دو گی، اور یہ کہ اس سلسلے میں میرے ساتھ دھوکہ نہیں کیا جائے گا۔ عزازیل نے غور سے قارون کی طرف دیکھا اور پوچھا، اے قارون، اگر میں اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ یہاں بیٹھے بیٹھے تمہاری نگاہوں سے غائب ہو جاؤں تو کیا تم مان جاؤ گے کہ میں تمہارا ہر کام سیدھا کرنے کے علاوہ تمہاری ہر طرح سے مدد بھی کر سکتا ہوں، اور یہ کہ اگر تم میرے ساتھ دشمنی رکھو گی تو میں تمہیں ہر طرح سے نقصان بھی پہنچا سکتا ہوں؟ قارون نے چونک کر اور خوفزدہ انداز میں عزازیل کی طرف دیکھا اور بولا، اگر تم ایسا کر دکھا دو تو میں زندگی بھر تم سے تعاون کرنا چاہوں گا۔ عزازیل اس بار ذرا بھیانک آواز میں بولا، تو لو پھر تیار ہو جاؤ۔ اور اس کے ساتھی قارون نے دیکھا کہ عزازیل اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے غائب ہو چکا تھا اور اب دیوان خانے میں کچھ بھی نہ تھا۔ وہ حیران و پریشان کمرے میں کھڑا تھا کہ چند ساعتوں کے بعد پھر عزازیل اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دیوان خانے میں بیٹھا دکھائی دیا۔ اس موقع پر عزازیل مسکرایا اور قارون کی طرف دیکھ کر بولا، اے قارون، اب کیا خیال ہے؟ کیا تم ہم پر بھروسہ کرتے ہو؟ قارون نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا، اب تو تم پر میں آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتا ہوں۔
عزازیل نے اپنی شخصیت کو اور زیادہ وزنی کر کے قارون کے سامنے پیش کیا۔ اے قارون، اگر تم ہمارے ساتھ چلو گی تو ہم تمہارے اندر ایسے اوصاف، ایسی قوتیں اور تمہارے لیے ایسے مراتب و منصب دیں گے کہ لوگ تمہاری زندگی پر رشک کریں گے۔ قارون انکساری اور عاجزی سے بولا، اے عزازیل، تم مجھے بتاؤ کہ اب کیا کرنا ہے، اور یہ کہ جس خزانے کا تم نے ذکر کیا ہے وہ مجھے کیسے، کس طرح اور کب مل سکتا ہے۔ عزازیل اس بار قارون سے قریب ہوا اور رازداری سے اسے سمجھانے کے انداز میں بولا، اے قارون، پہلے تم دو چیزیں تیار کرو۔ اول ایسے نوجوان جو تمہارے اعتماد کے ہوں اور تمہارے راز کو راز رکھ سکیں۔ دوسرے اونٹ جس قدر بھی تم مہیا کر سکو، تاکہ ان جوانوں اور اونٹوں کی مدد سے تم اس خزانے کو اپنی حویلی میں منتقل کر سکو۔ اے قارون، وہ خزانہ اس قدر بڑا ہے کہ تمہیں اپنی حویلی میں مزید کمروں کا اضافہ کرنا ہوگا۔ گو تمہاری حویلی فرعون کے محل کے بعد سب سے بڑی ہے، لیکن پھر بھی اس قلعے نما حویلی کے اندر وہ بیش بہا خزانے نہ سما سکیں گے جو میں تمہیں دینے والا ہوں۔ قارون نے بے پناہ خوشی کا اظہار کیا، اے عزازیل، میں حویلی کی تعمیر میں اضافہ بھی کر سکتا ہوں اور ضرورت کے مطابق اونٹ اور جوان بھی مہیا کر سکتا ہوں۔ عزازیل نے استفہامیہ انداز میں پوچھا، لیکن کب تک؟ قارون عقیدت سے عزازیل کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، میں جوانوں اور اونٹوں کا بندوبست تو کل ہی کر سکتا ہوں، تاہم میری اس قلعہ نما حویلی کے اندر نئی تعمیر خزانہ دیکھنے کے بعد ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی۔ عزازیل اس بار فیصلہ کن انداز میں بولا، اے قارون، اگر ایسا ہے تو پھر تم کل آدھی رات کے قریب فرعون سنفرو کے احرام پر آ جانا، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تمہیں وہیں ملوں گا اور تمہیں اس خزانے کی نشاندہی کر دوں گا۔ ہاں، اپنے ساتھ مشعلیں بھی لانا۔ خوفزدہ انداز میں قارون نے عزازیل کی طرف دیکھا اور وحشت بھرے انداز میں بولا، اے عزازیل، میں فرعون سنفرو کے احرام کے پاس کیسے اور کیوں کر اونٹوں اور جوانوں کے ساتھ آ سکوں گا، جبکہ تم جانتے ہو کہ ان احراموں کے اندر ایسا طلسم ڈالا گیا ہے کہ کوئی آدمی رات کے وقت ان کے قریب سے گزر بھی نہیں سکتا۔ عزازیل نے اسے تسلی دی، اے قارون، وہ طلسم سارے احرام میں نہیں ہیں، بلکہ صرف چند احرام میں ہیں جن کے اندر خطرناک طلسم ہیں، اور انہی کی بنا پر یہ مشہور ہو چکا ہے کہ یہ طلسم سارے احرام کے اندر ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھو قارون، اگر ان احرام کے اندر طلسم ہوا بھی تو تمہارے اونٹوں، جوانوں اور خود تمہارے لیے کیوں کر خطرناک ثابت ہوگا، اس لیے کہ میں خود بھی تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں موجود ہوں گا، اور اگر ان احرام کے اندر طلسم ہوا تو میں اسے زائل کر دوں گا۔ سن رکھو، طلسم کی پابندیاں میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ عزازیل کے اس جواب پر قارون شرمندہ ہو کر بولا، ہاں، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ تم خود بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں موجود ہوگی، اور پھر تمہاری موجودگی میں مجھے کیا دکھ اور غضن پہنچ سکتا ہے۔ بہرحال کل آدھی رات کے قریب میں اپنے قابل اعتماد جوانوں اور اونٹوں کے ساتھ وہاں ضرور پہنچ جاؤں گا۔ عزازیل نے اٹھ کر قارون سے مصافحہ کیا اور کہا، میں تمہارا وہاں انتظار کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی عزازیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد قارون اپنے دیوان خانے میں تھوڑی دیر تک بیٹھا سوچتا رہا، پھر اپنے گھر سے نکل کر وہ تیزی سے ایک سمت بڑھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا۔ اس وقت حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، مریم بنت عمران اور آپ کے ماں باپ اکٹھے بیٹھے تھے۔ قارون کو دیکھتے ہی مریم بنت عمران اپنی جگہ سے اٹھ گئیں اور اسے مخاطب کر کے بولی، اے ابن عم، آؤ بیٹھو۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کھڑا ہوا اور بولا، اے میری بہن، میں بیٹھوں گا نہیں، میں جلدی میں ہوں، بس موسیٰ سے ایک بات کرنے آیا تھا۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، مجھے میرے ایک ساحر دوست نے کہ جس کا نام عزازیل ہے، یہ خبر دی ہے کہ جب تم مصر کی طرف آ رہے تھے تو جبل سینا کی وادی میں خداوند تعالیٰ تم سے ہم کلام ہوا اور تمہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ پھر تمہاری التجا پر خداوند قدوس نے ہارون کو بھی نبی بنا دیا۔ اے موسیٰ، میں بھی تمہارا بھائی تھا، بے شک امزاد ہی سہی پر سگوں جیسا ہوں۔ تم نے خدا سے میرے نبی بنائے جانے کا التماس کیوں نہ کیا؟ آخر میں بھی بنی اسرائیل کی اولاد میں سے ہوں اور لاوی کی نسل سے بھی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو سمجھایا، اے قارون، تو غلطی پر ہے۔ خدا جس طرح اپنی تخلیقی اور تکوینی کام میں لا شریک اور واحد ہے،
ایسے ہی کسی کو مراتب و مناسب عطا کرنے میں بھی خود مختار ہے۔ کسی کے کہنے یا چاہنے پر وہ کسی کو نبوت عطا نہیں کرتا۔ مدین سے مصر کی طرف آتے ہوئے میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ راستے میں مجھے نبوت اور معجزات عطا کر دیے جائیں گے۔ سو اے قارون، میرا رب اپنے کاموں میں خود مختار ہے۔ وہ جسے چاہے عزت و ہدایت دے اور جسے چاہے ذلت و ضلالت دے۔ وہ اپنے جس بندے پر چاہے روح الامین اور وحی نازل کر دے۔ کائنات میں اس کے سوا کوئی ادنا سا تصرف بھی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھ اے قارون، کسی کو نبوت عطا کیے جانے کے عمل میں کسی انسان کو ایک کھجور کی گٹھلی کی جھلی کے برابر بھی اختیار حاصل نہیں ہے۔ یہ میرے رب کی دین ہے کہ وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب پر قارون برا فروختہ ہو کر باہر نکل گیا اور حسد نے اس کے دل و دماغ کو جکڑ لیا۔ دوسرے روز آدھی رات کے قریب جب قارون اپنے جوان اور اونٹ لے کر سیدوم کے مقام پر فرعون سے نفرو کے احرام کے قریب پہنچا تو عزازیل اپنی ساتھیوں کے ساتھ پہلے وہاں موجود تھا۔ قارون انہیں وعدے کے مطابق وہاں پا کر خوش ہوا۔ جب وہ ان کے قریب آیا تو عزازیل نے رازداری سے کہا، اپنے اونٹوں اور جوانوں کو یہیں احرام کے پاس چھوڑ دو، پہلے تم میرے ساتھ اندر چلو۔ قارون کچھ کہے بغیر خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لیا۔ احرام اندر سے بے حد خوبصورت تھا اور وہاں سے نفرو اور اس کے اہل خانہ کی ممیاں اور تابوت تھے۔ پھر عزازیل ایک بہت بڑے چٹان نما پتھر کو حرکت میں لایا۔ جب پتھر ہٹا تو عزازیل کے ساتھیوں میں سے ایک نے جو مشعل اٹھا رکھی تھی اس کی روشنی میں قارون نے دیکھا چوڑی سیڑھیوں کا ایک سلسلہ نیچے کو جا رہا تھا۔ عزازیل اپنے ساتھیوں اور قارون کو لے کر ان سیڑھیوں سے نیچے اترا تو قارون دنگ رہ گیا۔ وسیع احرام کا وہ تہخانہ جو کئی ذیلی تہخانوں پر مشتمل تھا سارے کا سارا قیمتی زر و جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ پھر اس تہخانے میں عزازیل کی آواز گونجی، اے قارون، یہ سب خزانے تمہارے ہیں۔ یاد رکھو اس قدر خزانے فرعون ممفتاح کے پاس بھی نہ ہوں گے، اور اے قارون، اس سارے خزانے کو منتقل کرنے میں تمہارے کئی دن لگ جائیں گے۔ سنو، میں تو ابھی یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا، لیکن میرے ساتھی یہیں رہیں گے اور ہر طرح سے تمہاری حفاظت و امداد کریں گے۔ ان کی موجودگی میں کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ اور سنو، جب تک تم اس سارے خزانے کو اپنی حویلی میں منتقل نہیں کر لیتے تب تک ہر رات کو اسی وقت میرے یہ ساتھی تمہیں اس احرام میں ملا کریں گے اور ان کی حفاظت میں تمہارے جوان کام کرتے رہیں گے۔ اور اے قارون، کیا تم اپنے ساتھ مشعلیں لائے ہو؟ قارون خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے بولا، اے عزازیل، تمہارے کہنے کے مطابق میں اپنے ساتھ کئی مشعلیں لایا ہوں۔ عزازیل نے کہا، تو پھر ان مشعلوں کو روشن کرو اور اپنے کام کی ابتدا کرو۔ صبح تک تم لوگوں کو کم از کم 4 چکر ضرور لگانے چاہیے، اور اگر کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے تو بتا دینا کہ تمہارا تجارتی مال آ رہا ہے۔ اور سنو، کسی مناسب موقع پر ان خزانوں میں سے کوئی عمدہ سی چیز فرعون ممفتاح کو بھی پیش کرنا، اور گاہے گاہے یہ سلسلہ جاری رکھنا۔ گو کہ فرعون تمہارا دوست ہے، لیکن تمہاری طرف سے تحائف جانے پر تم اس کی نگاہوں میں اور زیادہ عزیز ہو جاؤ گی، اور وہ ہر طرح سے تم پر اعتماد کرنے لگے گا۔ اس کے ساتھی عزازیل وہاں سے چلا گیا، تاہم اس کے ساتھی وہیں رہے۔ قارون نے پہلے مشعلیں روشن کی، پھر اس نے اپنے جوانوں کو حکم دیا اور خزانے اونٹوں پر لادنے شروع کر دیے۔ اس رات قارون نے اپنے اونٹوں پر 5 چکر لگائے۔ اس طرح کئی دن کی لگاتار اور انتھک کوشش کے بعد قارون نے حضرت یوسف علیہ السلام کے محفوظ کردہ ان خزانوں کو اپنی حویلی میں منتقل کر لیا۔ پھر اس نے اپنے لیے نئے کارکن اور ملازم رکھے، اور ان کے ذریعے اس نے اپنی تجارت کا سلسلہ دور دور کے ملکوں تک پھیلا دیا۔ اس طرح دن بدن اس نے اپنی دولت میں اضافہ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ اس وقت میں دنیا کا امیر ترین آدمی بن گیا تھا۔